تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر۔ موجودہ حالات میں ہمیں اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ گزشتہ جمعے کو بھی میں نے اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، آج بھی اسی سے متعلق کچھ چیزیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ حالات کیسے ہی ہوں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی جانب رجوع ہوں اور اپنی ہر طرح کی اصلاح کی کوشش کریں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کہ جو بھی مصائب اور مشکلات آتی ہیں ان میں سب سے بڑا دخل ہمارے بداعمالیوں کا ہوتا ہے، ہماری کوتاہیوں اور برائیوں کا ہوتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیصیب امتی داء الامم، ان قریب میری امت داء الامم کی شکار ہو جائے گی، اس میں مبتلا ہو جائے گی۔ فقالوا یا رسول اللہ وما داء الامم، صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے رسول داء الامم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العشر والبطر والتکاثر والتنافس فی الدنیا والتباغض والتحاسد حتی یکون البغی۔ داء الامم یہ ہے کہ لوگ فخر و تکبر کرنے لگیں گے۔ فخر و تکبر کا کیا معنی ہے؟ اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنی افرادی قوت پر فخر کرنا، غرور کرنا، تکبر کرنا کہ ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا پیسے والا کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑے تعلقات والا کوئی نہیں ہے۔ کون ہے جو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، ہم ایسا کرا دیں گے، اور ہمارے تعلقات تو بہت اوپر تک ہیں۔ یہ ہے فخر و تکبر۔ آج امت کے بیشتر افراد اس بیماری کا شکار ہیں، اور یہی مصیبت لوگوں کے اندر نظر آتی ہے کہ جس کے پاس جس انداز کی بھی طاقت ہے وہ اس کا مظاہرہ کرتا ہے، اور غریب پر، مظلوم پر، کمزور پر وہ اپنا رعب بٹھاتا ہے۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، مال و دولت زیادہ حاصل کرنے میں کوشش کرنا۔ میرے پاس مال اور دولت زیادہ ہو جائے اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرنا۔ حلال راستوں سے دولت کمانے کی کوشش برائی نہیں ہے، لیکن آج یہ تمیز ہم میں سے اٹھ گئی ہے۔ آج حرام سے آئے، حلال سے آئے، کسی بھی ذریعے سے آئے، دولت میرے پاس ہونی چاہیے، میرے پاس جائیدادیں ہونی چاہیے، میرے پاس گاڑیاں ہونی چاہیے، میرے پاس بہت بڑی فیکٹری ہونی چاہیے۔ تو دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اور اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، تنافس، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، اور حلال و حرام کی تمیز نہ ہو۔ آج آپ دیکھ لیجئے جو صورتحال ہے اس وقت ہماری، آج نوٹ 500 اور 1000 کا، اس کی جو قد بنی ہے اس سے ہر آدمی واقف ہے، اور بازار میں لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
100 روپے کے 80 روپے 70 روپے 60 روپے 50 روپے تک ہو رہا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کاروبار حلال نہیں ہے۔ غیر مسلم تو سود بھی کھاتا ہے، رشوت بھی کھاتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے ہاں حلال ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے اس انداز کا کاروبار کرنا اور مسلمان یہ کام کرے کہ 1000 لاؤ اور مجھ سے 800 لے جاؤ، 700 لے جاؤ، 500 لے جاؤ، 600 لے جاؤ، یہ حرام ہے۔ لیکن آج مسلمان بھی اس دھندے کو کر رہے ہیں اور عوام کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ حالات جو کچھ ہیں ان سے ہمیں عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حکومت کے ایک فیصلے نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے نوٹ 1000 کے 500 کے بیکار کر دیا، اور کس طرح کی افراتفری پورے ملک میں مچی ہوئی ہے یہ سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور وہاں جب اعمال نامہ کوڑا ہوگا یا اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، یہ کہا جائے گا تمہارا عمل قبول نہیں ہے، تم جو کچھ لائے ہو وہ اس لائق نہیں ہے کہ قبول کیا جائے، تب کیا ہوگا؟ اس وقت کہاں آدمی بھاگا پھرے گا؟ قیامت کے مناظر قرآن کریم میں بیان کیے گئے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے دور جائے گی، شوہر بیوی سے دور جائے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ یہاں دنیا میں بڑی اچھی دوستی ہے، تعلق ہے، قربت ہے، روز ملاقاتیں ہیں، ہفتے میں ملاقاتیں ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ۔ قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، اس کی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو کل جب کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا میرے بھائیوں، تو کیا حال ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان حالات سے ہمیں عبرت اور سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے اعمال اور عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت ان قریب داء الامم میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ فخر و تکبر کرنے لگے گی، دوسری چیز ہے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گی، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی۔ اسی کے ساتھ فرمایا کہ والتباغض، اور بغض رکھے گی۔ بغض، کینہ، یہ بہت بری بیماری ہے جو آج مسلمانوں میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ بغض رکھنا کسی سے، کینہ رکھنا کسی سے، دل میں کھوٹ رکھنا کسی سے، یہ وہ برائی ہے جس کے سبب مختلف طرح کے عذاب اور سزائیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آخری چیز فرمائی وَالتَّحَاسُدُ حَتَّى يَكُونَ الْبَغْيُ، حسد بڑھ جائے گا یہاں تک کہ لوگ ظلم پر آمادہ ہو جائیں گے۔ آج حسد کی بیماری بھی امت کے افراد میں عام ہے، اور اسی بیماری کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، قتل ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں حسد کی بنیاد پر۔ حسد کیا ہے آپ جانتے ہیں، بارہا بیان کیا جا چکا ہے کہ حسد یہ ہے کہ کسی کو اچھا کھاتا پیتا دیکھنا پسند نہ کیا جائے اور یہ کوشش ہو کہ اس کی خوشیاں ختم ہو جائیں، اس کی آسائشیں ختم ہو جائیں، اس کو آسانیاں نہ میسر آئیں، اسے خوشحالی نصیب نہ ہو، یہ سب حسد ہے۔ آج یہ صورتحال امت کے افراد میں موجود ہے، اور یہ جب بڑھ جاتی ہے تو قتل ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے،
اور ناجائز طریقے سے مال کو غصب کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور کرنے کا کیا کام ہے؟ کرنے کا کام ہے کہ ہم مومن بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین کا ذکر کیا ہے۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر اس بات کا اظہار کریں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایمان اور مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جگہ ملے گی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ان کو جگہ ملے گی۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا، مگر جو لوگ توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، واعتصموا باللہ، اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، واخلصوا دینہم للہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے دیندار بنے، اللہ کے لیے دین اختیار کریں، دیندار بنے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہی ہے وہ لوگ جو مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ ایمان والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے منافقین کے مقابلے، کہ توبہ کرنے والے، اپنی اصلاح کرنے والے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے، اور اللہ کے لیے دین کو اختیار کرنے والے کون ہیں لوگ؟ یہ مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ مومنین کی فضیلت ہے۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان والے ہو۔ دو باتیں بیان کی گئی، شکر گزاری اور ایمان۔ ایمان اگر تمہارے اندر ہے اور شکر گزاری کی صفت تمہارے اندر ہے تو عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، کیا لے گا؟ تو شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری ہے اللہ کی نعمتوں پر کی قدر کرنا اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے ذریعے اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ رات کو قیام کرتے کرتے آپ کے پیروں پر ورم آ گیا، لمبا قیام فرمایا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، مغفور ہیں آپ پھر اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی شکر گزاری یہ ہے کہ فرائض کے علاوہ نوافل کی ادائیگی اور انہماک کے ساتھ نوافل کی ادائیگی، تو یہ ہے شکر گزاری کا مسنون طریقہ کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر کی قدر کریں اور شکر بجا لائیں اس کا، اور جس حال میں بھی ہوں اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری کرو گے تو میں اور دوں گا، تمہیں اور عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے شکر گزاری نہیں کی، کفران نعمت کیا، انکار کیا میری نعمتوں کا، تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو تعلیمات آپ نے ہمیں عطا فرمائیں، ان تعلیمات میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو ان آیات کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ،
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی ذاتی اصلاح کرو، باہمی طور پر اصلاح کرو، اپنے باہمی تعلقات کو درست کرو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے ہمارا ذکر ہوتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے، اور جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہونے لگتا ہے، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ مزید صفات بیان کی، وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اپنی ذات کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے آپس میں اصلاح کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہیں وہ لوگ جو سچے مومن ہیں۔ تو یہ صفات ہیں مومنین کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت میں بہت اہم بات بیان کر دی، سربلندی تمہارے لیے ہے بشرطے کہ تم مومن ہو، عزت تمہارے لیے ہے بشرطے کہ تم مومن ہو، ہر طرح کی تکریم تمہارے لیے ہے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ مومن ہونا یہ بنیادی بات ہے۔ آج ہم صحیح معنی میں مومن نہیں ہیں۔ اگر مومن بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں تو آج یہ مصائب اور پریشانیاں ہمارے اوپر نہیں آئیں گی۔ اور ان حالات میں یہی ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے تمام معاملات کا محاسبہ کریں، توبہ کریں، استغفار پڑھیں، سچے دل سے توبہ کریں، اور تمام برائیوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ قرآن کریم پڑھیں تو انبیاء کرام کی دعوت کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ سورہ شعراء میں 19ویں پارے میں سورت ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان تمام انبیاء کا ذکر کیا، ان کی دعوت کا ذکر کیا، ان کے پیغام کا ذکر کیا، ان کی قوموں کا ذکر کیا، اور ہر نبی اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، یہ آیت اس صورت میں بہت مرتبہ آئی ہے، متعدد بار آئی ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو خطاب کرنے کے بعد کہا فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سورہ نوح پڑھ لیجئے آپ، اس کی ابتدائی آیات میں کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔
تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہاری خطاؤں کو اللہ درگزر کر دے گا۔ تو توبہ اور استغفار، اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، رسول کی اطاعت کی جائے۔ قرآن کریم میں اور متعدد مقامات پر توبہ کا ذکر ہے۔ خود نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، انہو کان غفارا، وہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور توبہ کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ پانی برسائے گا، بارش ہوگی، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی، اللہ تمہیں اولاد کی دولت سے نوازے گا۔ یہ توبہ اور استغفار کا نتیجہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کے جناب میں توبہ کرو اور اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، اس کی طرف رجوع ہو اور اللہ کی جناب میں توبہ کرو۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو توبہ و استغفار کی دعوت دی، تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی، پرہیزگار بننے کی دعوت دی اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ سورہ طلاق آپ پڑھیں، قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورہ طلاق ہے۔ مرکزی مضمون تو طلاق سے متعلق ہے، طلاق کے مسائل ہیں اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیچ بیچ میں جو باتیں اس میں بیان فرمائی ہیں، ان سب میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جن کا معاملہ طلاق سے وابستہ نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتا ہے جس نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگار بن گیا، ہم اس کے لیے ایسی جگہ سے راستے کھول دیں گے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہم ایسی جگہ سے راستے کھول دیں گے جس کا گمان بھی اس کو نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے کہ آدمی سوچ بھی نہ سکے گا کہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا کر دیا۔ لیکن بنیاد ہے، شرط ہے تقوی، پرہیزگاری، اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہی بات سورہ طلاق ہی میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جس نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، ہم اس کے لیے راستے کو آسان کر دیں گے، معاملات کو آسان کر دیں گے، اس کے تمام امور میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ ہم میں ہے کوئی اس آیت پر عمل کرنے والا؟ ہم میں ہے کوئی اس آیت پر غور کرنے والا اور تمام برائیوں سے توبہ کرنے والا اور عملی طور پر برائیوں کو ترک کرنے کے لیے آمادہ ہونے والا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جس نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، ہم اس کے امور آسان کر دیں گے، اس کے معاملات کو آسان کر دیں گے۔ کتنی اہم بات ہے یہ، لیکن آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ اتنا سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، ملک میں ہو رہا ہے، ذرا کوئی بتائے گا کہ مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی؟ کوئی بتائے گا کہ محلے میں شراب پینے والوں نے شراب پینا چھوڑ دی؟ کوئی بتائے گا فضول خرچی کرنے والوں نے فضول خرچی سے توبہ کر لی؟ کوئی بتائے گا کہ غیر اسلامی ہندوانہ رسم و رواج اختیار کرنے والوں نے ان رسموں سے توبہ کر لی؟ کیا صورتحال ہے ہماری؟ کچھ بھی ہو جائے ہم سدھرنے کو تیار نہیں، ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جائزہ لے لیں ہم سب اپنا، دیکھ لیں اپنے علاقوں کو،
برائیاں بڑھ رہی ہیں، حلال کے بجائے حرام کا رواج ہو رہا۔ کیا بے پردگی ہمارے یہاں سے چلی گئی؟ ہماری بہن بیٹیاں خواتین جو بے پردہ گھوم رہی ہیں، کیا کسی نے سر ڈھک لیا اپنا، سر پہ دوپٹہ رکھ لیا کہ اتنا عذاب آیا ہوا ہے، مصیبت ہے، پریشانیاں ہیں، پتہ نہیں کس بدعملی کا نتیجہ ہے یہ؟ تو ہم توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں اللہ سے کہ ہم اللہ کی شریعت کا کھلا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف افکار و خیالات رکھے ہوئے۔ کوئی رجوع ہو رہا ہے؟ کوئی برائی چھوڑ رہا ہے؟ دیکھ لیجئے آپ، جو ہفتے واری نمازی ہیں وہ جمعے سے جمعہ آ رہے ہیں، بقیہ نمازوں میں غائب ہیں۔ کہاں نمازوں کی پابندی، کہاں رزق حلال کی جستجو، کہاں برائیوں سے تائب ہونا، یہ کہاں نظر آ رہا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ یہ بھی سورۃ طلاق کی آیت ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، متقی بن گیا، برائیوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی کریمی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یکفر عنہ سیئاتی، ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہم اس کی برائیوں سے کو دھو ڈالیں گے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر اس کو عطا کریں گے، بڑا اجر عطا کریں گے۔ انعام دیکھے رب العالمین کا کہ جو متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، ہمارے مسائل کا حل ہے اسلام، ہمارے مسائل کا حل ہے توحید، ہمارے مسائل کا حل ہے اتباع سنت، ہمارے مسائل کا حل ہے شرک سے بچنا، بدعات و خرافات اور غیر اسلامی رسم و رواج سے بچنا، فضول خرچی سے بچنا، حرام سے اجتناب کرنا، حلال کو اختیار کرنا، جن کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنا، اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، یہ ہمارے مسائل کا حل ہے۔ ان اصولوں میں ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اب اگر ہم امت ہونے کے اعتبار سے ان تمام عذاب کے بادلوں کو چھانٹنا چاہتے ہیں، اپنے سے دور رکھنا چاہتے ہیں، تو ان اصولوں پر عمل کریں، اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں، اسلامی شریعت کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ انبیاء کی یہی دعوت ہے، رسولوں کی یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو اللہ کے عذاب سے تو ان اصولوں پر عمل کرو۔ اور جو چند لوگ دیندار ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ جب عذاب آتا ہے، پکڑ آتی ہے، تو وہ بھی نہیں بچیں گے، وہ بھی نہیں بچیں گے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ فرماتا ہے بچو اس فتنے سے، بچو اس آزمائش سے جس میں خواص بھی نہیں بچ پائیں گے، خاص لوگ، نیک بندے بھی نہیں بچ پائیں گے۔ کچھ نیک لوگ تو ایسے ہیں کہ جو نیکی اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں اور دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے ہیں، تو وہ بھی عذاب کا حصہ بن جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے بچو اس فتنے سے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو، اس زیادتی اور ظلم سے بچو جس میں خواص بھی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے گھروں میں نصیحت کریں، اپنے گھروں میں اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ برائی سے بچو، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے اہل و عیال کو توجہ دلائیں کہ برائی سے بچو، اچھائی کو اختیار کرو۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے،
نیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے جو کچھ برائیاں آ رہی ہیں ان پر روک لگائیں، ان سے اجتناب کریں، ان سے بچیں اور اپنی نسل کو بچائیں، اپنی نسل کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔